نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بدشمنان اہل بیت لعنت، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علیہ مظہر تجیدہ عونا لک فی النواہب کل ہم وغم سین یلی بعلی 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 صلی تھوڑا سا آپ آگے ہیں، دیکھیں پیچھے سے راستہ بند ہو رہا ہے۔ آپ بیٹا تھوڑا سا نظر مولا ایک قدم آگے آئیں، آپ بھی تھوڑا سا ایک قدم اگر آگے آئیں تھوڑا ماحول بن جائے گا، بعد میں لوگ مجمع چیر کے نہیں آئیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ عالی مرتبت عزت معاب برادر فخر صاحب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بابا اختر شادی اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، شہزادی سب کو عزت عطا فرمائے۔ نسیم بی بی مریض ہیں، ذکر مظلوم کا صدقہ دعا کرو گے، مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری ماتمی تک جو بندے بول لیتے ہو، ذکر مظلوم کا واسطہ آمین کہنا میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ پنجاب پولیس کے جو جوان عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں، مالک ان کی حفاظت فرمائے۔ شیعہ سنی عزادار مل کے جس طرح بادشاہ حسین کے 40 چہلوں پہ عزاداری کے لیے ذہنی طور پہ تیار دکھائی دیتے ہیں، شہزادی اپنے بچے کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا میرے مالک کے ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب۔ درود مل کے پڑھ دیں بلند اجازت ہے۔ بلا شبہ آپ اس امر سے باخبر ہوں گے کہ آج کی یہ مجلس اس بادشاہ سے منسوب ہے جو صرف علی نہیں ہے، علی رضا بھی ہے۔ آپ سلامت رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں، کائنات کی مالکن آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تو جو بھی ٹائم میرے پاس ممکن حکم ہوا ہے، 35 سے 40 منٹ کی حاضری ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو میں یہ سارا وقت اسی بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو اس بات کی بیٹا ہاتھ کھول دو تھوڑا سا، آپ کو اس بات کا پتہ ہے، آپ متوجہ نہیں ہیں کہ 12 میں پہلا بھی علی ہے، چوتھا بھی علی ہے، 8واں بھی علی ہے، 10واں بھی علی ہے۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ آپ نے سر ہلایا، اس کا مطلب بھی تو داد ہی ہے نا۔ آپ ذرا زبان ہلائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ذرا مجھے اچھا لگے گا، میں زیادہ پڑھ لوں گا۔ 12 میں پہلا بھی علی ہے، چوتھا بھی علی ہے، 8واں بھی علی ہے، 10واں بھی علی ہے۔ اور اس بے نیاز بادشاہ نے
سب کو اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ شاباش، خدا کرے یہ بزرگ چہرے سلامت رہے۔ بادشاہ جی میں راضی ہو گیا۔ ہائے علی، رضا نا مجھے دیکھنا، پلیز مجھے دیکھنا، دوران مجلس تبصرہ نہیں کرنا، بعد میں جا کے کرنا۔ اس بے نیاز بادشاہ نے ان سب کو اپنا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے علی کو اپنا جلال دے دیا ہے، دوسرے علی کو عبادات کا فن عطا کر دیا ہے، چوتھے علی کو اپنے رضائیں بخش دی ہیں، تیسرے علی کو اپنے رضائیں بخش دی ہیں، چوتھے علی کو اپنی نکابتیں عطا کر دی۔ سلامت رہو۔ ایک مشکل جملہ پڑھ رہا ہوں میں، وہی اساس ہے بابا اختر شاہ جی میری آج کے مجلس کی۔ میں دیکھوں گا اگر یہ مشکل موضوع پہ بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آسان کہیں گے وہ میں پھر گلفام بھائی پڑھ ہی لوں گا، لیکن دل میرا بڑا ہے کہ اس جملے پہ لوگ بولیں، ہے علی بھی اللہ کی رضاؤں کا مالک، ہے رضا بھی اللہ کی۔ شاباش، خدا کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے، اللہ کرے میرے بچے سلامت رہے، یہ معیار قائم رہے شعر سننے کا۔ تشکیل بولا کرو سارے، ہائے علی، تیری جوانی پہ داغ رہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو غازی عزت دے۔ بادشاہ جی ہے علی بھی اللہ کی مرضیوں کا مالک، ہے یہ مشہد کا سلطان بھی اس کی مرضیوں کا مالک، لیکن فرق بڑا ہے، علی کو اس کی رضائیں لینے کے لیے سونا پڑا ہے ایک رات، یہ رضا بن کے اترا ہے۔ یہ چہرے سلامت رہے، یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ معیار قائم رہے گفتگو سننے کا۔ ان بزرگوں کو سلام ہے۔ آخری ماتمی بولے ہائے علی۔ چلو 4 مصرے پڑھتے، بچے نعرہ لگایا میرا دل کر گیا، ولام علی ہے، جزام علی ہے۔ ہاں صحیح، آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے سننے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، یہ چہرے سلامت رہیں۔ بیٹا جی پلیز میرے سامنے تو گپ شپ نہیں کرو نا، کوئی ضروری کام ہے تو یہاں سے ہٹ کے گپ شپ کرو۔ ولام علی ہے، جزام علی ہے، دعا میں علی ہے، دوا میں علی۔ جی وہ بابا جی ہوں کون شعر سمجھا رہے تسی جڑے گھر چ پلے اتنے روز ہی نواں شعر ہوتا سی، کون شعر سمجھاوے؟ ولام علی ہے، جزام علی ہے۔ بابا جی بڑے دن بعد ملاقات دیئے، داد ہو گئی ہے۔ ولام علی ہے، جزام علی ہے، دعا میں علی ہے، دوا میں علی ہے۔ ہاں بھائی توجہ، علی اور رضا کا مرکب تو سمجھو، علی میں رضا ہے، رضا میں حسین استانے نے بسم اللہ پچھلے بولنا، مہربانی کرنا، ہائے علی۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، میری شہزادی آپ پہ راضی۔ ولام علی ہے، جزام علی ہے، دعا میں علی ہے۔ تے مزے دی گل ہے بابا جی میں مصرے آکھے نے 11 زکات نوں تے پڑھے آج پہلی باری۔ مولا دی اپنی مرضی اپنی ونڈے پاکا دی، دعا میں علی ہے، دوا میں علی ہے، علی اور رضا کا مرکب تو سمجھو، علی میں رضا ہے۔ اگر بھائی جیئیں آپ، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے، خدا کرے آپ کا یہ عزاداری کرنے کا معیار قائم رہے۔ آگے بڑی جگہ آپ آئیں پلیز، آپ رکے نہیں، میں نے آپ سے ایک زحمت دی تھی، آپ بیٹا ایک قدم اور آگے آتے نا، آنے والوں کے لیے جگہ بن جاتی بیٹا، کیا ہو جاتا ہے اس میں تشکیل، ایک قدم اگر آپ نظر مولا آگے آؤ تو چلو جو آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ بن جائے گی۔ ڈھیر سارے وعدے ایسے ہیں جو میرے اس مولا نے خراسان کی جامع مسجد میں ہزاروں کے مجمع میں بغیر کسی سپیکر کے
یہ تھی داد والی بات. آپ کی کیا بات؟ سلام ہے آپ کو. جیو. بغیر کسی مائک کے، بغیر کسی سورس آف سورس کے، بغیر کسی ذریعے کے اپنے پہلے خطاب میں فرمایا تھا، جو خطاب میرے مولا نے کیا اس میں نماز پہ گفتگو، اس میں روزے پہ گفتگو، اس میں دین پہ گفتگو، اس میں توحید پہ باتیں کرتے 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 ایک وعدہ مولا نے اپنے بارے میں اپنے ماتمیوں سے، اپنے عزاداروں سے، نمازیوں سے کیا تھا. جو وعدہ مولا نے کیا تھا وہ میں 4 مصروں میں پڑھ رہا ہوں. روزہ والی مشہد کا جو دیدار کرے، روزہ والی مشہد کا جو دیدار کرے، اس کے دیدار کو معصوم ولی آتے ہیں. شاباش شاباش. اللہ کرے تیری زبان سلامت رہے، خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. او آخری ہاتھ کا شکریہ. روزہ والی مشہد کا نہیں بیٹا، سٹ ڈاؤن. اگر مجلس میں آئے تو بیٹھ جاؤ. روزہ والی مشہد کا جو دیدار کرے، روزہ والی مشہد کا جو دیدار کرے. اس تو پہلے گل سنی ہوئے تے 14 دا واسطہ نہیں بولنا، نہیں تے میرا خون نہ کری. فخر بھائی نال رنگ بن گیا پیار دا. مینوں ہر سال ضرور حاضری دینی پیندی ہے. مرشداں دا حکم ہوندا ہے روزہ والی مشہد کا جو دیدار کرے اس کے دیدار کو معصوم ولی آتے ہیں. دفن کی شب ہی عزادار سے ملنے کے لیے قبر میں ایک نہیں دونوں والی آتے. اللہ حق حق. دفن کی شب ہی، یہی تو کہا تھا حارث حمدانی نے. بالکل مشکل بات نہیں ہے بیٹا، سر نہیں ہلانا. تمہیں مولا رضا کا واسطہ سر نہیں ہلانا، زبان ہلانا، ہاتھ اٹھانا. یہ ممبر کے گلاف میں میرا ہاتھ ہے. جیوں گا جب تک تب تک حوالے کے لیے حاضر ہوں. حارث حمدانی نے علی کا قصیدہ لکھتے ہوئے کہا تھا یا ہارا حمدان میں یمت یرانی. اے حارث حمدانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے. شاباش شاباش. ہاں آپ جس گھر میں پلے ہو آپ کو اتنا ہی بولنا چاہیے. جو مرتا ہے. گلفام بھائی خوش آمد کرنے والے پہ لعنت ہے. 10-12 بندے کم از کم اس مجمع میں وہ بیٹھے ہیں جو میرے کاغذات میں اس بات کے اہل ہیں کہ وہ اس جملے میں مجھے داد دیں. بچوں کی مرضی. حارث حمدانی کہتا ہے جو مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے. کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کے مرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بادشاہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدری. یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ جو مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. فخر بھائی اب یہ علیحدہ بات ہے. کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے. اب بچوں مہربانی کرو پڑھنے دو. بالکل علیحدہ بات ہے. کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے. اس توتے چلیے بابا جی. پھر پتر سمجھ کے کلے نہ کرے آجے. کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے. مگر بھائی کائنات تول کے میری تلی پہ رکھ میں مصر کے بدلے قبول نہ کروں. مصرہ جانے، میدان محشر جانے، علی جانے. کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے. یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی. خود علی آتے ہیں مومن کی زیارت. اللہ اکبر. جی میرا بیٹا، جی میرے بچوں، جیو میرے بچوں، سلامت رہو. ہاں حیدر حیدر. سارے بولو حیدر
پڑھ دوں؟ کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں؟ کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں؟ کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے، یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی، خود علی آتے ہیں مومن کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کیا بات ہے؟ اتنا خوبصورت عقیدہ سننے کی کیا بات ہے؟ اتنا خوبصورت بولنے کی کیا بات ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، یاد کر کے کبھی پڑھا نہیں۔ وہ جو مسکین سیٹی پڑھتا ہے نا، وہ اوپر نیچے نہیں کر سکتا، وہ بیچارے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے۔ چلو یہ انجا کہہ دیتے، آؤ اس ٹوٹے چلیے، آؤ آؤ جلدی سے آؤ، جلدی سے آؤ۔ میں بسم اللہ کروں بیٹا، قاضی عزت دے۔ نکیرین تشریف لاتے ہیں، سوال و منکر و نکیرین حقن۔ نکیرین کا قبر میں آنا حق ہے، سوال جواب حق ہے، لیکن علی والا مسکرا کے دیکھتا ہے۔ نکیرین سوال کرے، علی والا کہتا ہے ارے کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مثل ہوں، باد ولا میں کھلنے آیا ہوں، اور سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مثل ہوں، باد ولا میں کھلنے آیا، سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی۔ اے ذرا میرے متوجہ کری، ایک باری تو میں نے ویکھ یار، فون تو تیرا اپنا نہیں ہوتا؟ اچھا، سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا، بڑا تنگا میں اس کھلونے تھا۔ سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، زمانہ چھوڑ کے سارا۔ اگر بھائی استاد ریحان اعظمی کے بیٹے کا چیلم تھا، شاعری کی دنیا کے بادشاہ کا نام ہے استاد ریحان اعظمی۔ جناب ندیم سرور سے لے کے اب تک کون ہے جس نے ریحان اعظمی کو نہیں پڑھا؟ مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ مجلس میں 20-22 علماء بیٹھے ہوئے تھے، کو 50 شعراء بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے بھائی نے یہ شعر پڑھا تھا، یہ ذکر مولا پہ ہاتھ ہے، یوٹیوب پہ وہ مجلس ہوگی، سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ مجلس ہی ختم ہو گئی، پوری کراچی کھڑی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کھڑے ہو کے بولو، موت پہ باوجہ گفتگو ہو رہی ہے نا، ایسے اچانک میرے منہ سے شعر نکل گیا۔ میں نے کہا جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی۔ ارے کیا موت جب علی سے ملاقات۔ بھائی جان بی بی عزت دے مل کے جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی۔ کیا موت جب علی سے، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی۔ کم از کم 6-7 قطعے پڑھ لیے میں نے یہ مصرع پڑھنے کے لیے۔ لاہور والوں خوشامد نہیں کر رہا آپ کی، جب سے یہ مصرع ہوا ہے بھائی تو آپ کو تو سریکی آندھی ہے، سریکی میں آدھا نا میں لوندھا ودا، لوندھا سمجھ رہے ہو کی میں ہوتی ہوں، سکھدا ودا، تڑفدا ودا،
पंजाबी तड़फदा कह लो सिकदा वदा भी यार कोई जगह लभे तो मैं मिसरे पढ़ा। लुआबे दहन से जय्यत मेरी किस्मत का रस कर दे। सलाम है आपको, आपने बाहर से इसका हक अदा कर दिया इस मिसरे का। हाँ बेटा हमारा क्या बनेगा, हम ये उर्दू वाले क्या करेंगे मेरा बच्चा, तुम जो नहीं बोलोगे तो। मैं इमाम रज़ा से कह रहा हूँ लुआबे दहन से जय्यत, जय्यत कहते हैं उम्दा को। लुआबे दहन से जय्यत मेरी किस्मत का रस कर दे, मुसलसल शान व शौकत से हर एक मुनकर को खस कर दे। ये जिन्हें पता लगता है काफिया क्या है, जिन्हें शेर का पता लगता है वो बंदे बोल रहे हैं। खास कर दे पे बोलने वालों मेरा सलाम वसूल करो, सही जियो नौमी जियो, मौला शिफा देनी। लुआबे दहन से जय्यत मुर्शिद अकील शाह जी खैरपुर मीरा सिंध से बहुत कमाल अदादार हैं, बड़ा तारीखी जलसा होता है उनका। सिंध में 23 सफ़र को शदीद बीमार हैं, दुआ करो मौला शिफाए कुली अता फरमाए। लुआबे दहन से जय्यत मेरी किस्मत का रस कर दे, मुसलसल शान व शौकत से हर एक मुनकर को खस, ये खसो खाशाक जिसे कहते हैं झाड़ फूस वगैरह, मुसलसल शान व शौकत से। इतना मुश्किल काफिया है, मैं शौकत रज़ा कह के डरा हुआ हूँ कि बंदे बोलें न बोलें पढ़ा ही नहीं, रस कर दे खस कर दे। इमाम रज़ा से कह रहा हूँ मुसलसल शान व शौकत से हर एक मुनकर को खस कर दे, और तेरी नालैन का तलवा सजाया रास पर जिसने, रास कहते हैं अरबी में सर को। मैं करूँ मौला तेरी नालैन का तलवा सजाया रास पर जिसने, उसी मारूफ का पाँव मेरे चेहरे से मस्त। रस कर दे, मेहरबानी खस कर दे। तेरी नालैन का तलवा सजाया रास पर जिसने, उसी मारूफ का पाँव। याद है ना आपको दरबार सजा हुआ था मेरे इसी 8वें बादशाह का, दरबार सजा हुआ था वाली मशहद का, दरबार सजा हुआ था सांसों के हुक्मरान का, दरबार सजा हुआ था खिलकत के सबब का, दरबार सजा हुआ था वजूद के मालिक का, दरबार सजा हुआ था 8वें अली। बड़ा मुख्तसर करके मैं 4 मिसरे पढ़ने के लिए ये सफ़र कर रहा हूँ। दरबार सजा हुआ था 8वें अली का। एक साइल आया, सलाम किया, सलाम करके पाँव में बैठ गया। थोड़ी देर बाद कहते जब मैं रसूल कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को चाहिए, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को चाहिए। बादशाह फरमाते वो सामने मेरी जूती पड़ी है, ले जा। ये जो खड़े हो दरवाजे पे जियो, ये हाथ ऊंचे रहे, ये मेयार कायम रहे। कितने मुश्किल जुमले पे बोलने वालों, गाजी तुम्हें दरदाल जियो मेरा पुत्र। फरमाते वो सामने मेरी जूती पड़ी है। तो पता ही है असी मस्कीन लोग किसी किसी वेले गल्लां जी भी कर देने हैं। तो याद ही जो तुहाडे कोल रोटी मंगदा सा, घर आया सा, याद है ना? चलो शुक्र है। असी अजीब अजीब गल्लां मस्कीन लोग कर ही देने हैं। बादशाह ने कहा वो सामने मेरी जूती पड़ी है, ले जा। दोनों हाथ बांध के कहता ये अपना रसूल महसूस न कीजिएगा, शायद मैं बात नहीं समझा सका, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, मुझे भूख लगी है। आप फरमा रहे हैं जूती ले जा, मुझे भूख लगी है तो मैं जूती खाऊं। सखी फरमाते मैं तेरा सवाल समझ गया हूँ, तूने मेरा जवाब नहीं समझा। तूने अपने लिए मांगा है, मैंने तेरी साथ नज़रों गाजी तुझे इज्जत दे, ये चेहरे सलामत रहे, ये हाथ ऊंचे रहे।
الحمدللہ. بادشاہ فرماتے تُونے اپنے لیے مانگا ہے. حیدری. اچھا ایک گل تے دسو تسی تے اتنے روز آندے ہو, یہ گڑی ٹھیک ہے کہ یہ گڑی ٹھیک؟ نہیں دونوں نہیں ٹھیک, انہیں میرا ترا کٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کی ٹائم ہویا تواڈے کول؟ ہاں ٹھیک خیر ہو. نہیں اتنے 40 ہو گیا سر, میں تاں پوچھا ہے, میں کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے, اور کوئی نہیں گل. بادشاہ کہتے ہیں فخر بھائی تو ڈر بھی لگتا ہے, ہنستے ہنستے نہیں کرتا. بادشاہ فرماتے ہیں تو نے اپنے لیے مانگا ہے, میں نے تیری 7 نسلوں کا سوچا ہے. جا میری جوتی لے جا, میری جوتی تیری نسلیں بنا دے گی. مگر بھائی روٹھنا نا, یہ بات شوکت رضا شوکت بن کے نہیں, بھائی بن کے کہہ رہے ہیں. ظلم کرے گا وہ بندہ جو سمجھ کے نہ بولا. بادشاہ فرماتا ہے جا میری جوتی تیری نسلیں بنا دے گی. اپنے آپ سے کہتا ہے جس کی جوتی نسلیں بنا دے اس سے الجھنا کیسا. سفر ہو رہا ہے میرا, میں یہ واقعہ نہیں پوچھ, سارے بولے آجے سارے ہائے دری. مسئلہ اس واقعے کا نہیں, اس کے اندر ایک بات چھپی ہے اردو ادب کی. ایک لفظ کا 2 بار استعمال ہوا ہے رضا, وہ بھی پہلی بار پڑھوں, وہ مصرے بھی آج پہلی بار ہی پڑھ لوں, ان کے لیے ساری محنت کر لوں. جوتی اٹھائی, چومی, سر پہ رکھی, پاؤں کا بوسہ لیا, دربار سے باہر نکل گیا. اب کیفیت کیا ہے؟ جوتی سر پہ, اطمینان آنکھوں میں, سکون چہرے پہ. بڑا دل خوش ہو, بڑا دل راضی ہو ہے بھائی جب جیو نسلان جیون تو آگی. سکون چہرے پہ, اطمینان آنکھوں میں, جوتی سر پہ, کمال نظم و ضبط پاؤں میں. بڑے سکون سے جوتی سر پہ رکھ کے نادری پڑتا ہوا جا رہا ہے. دور سے آ رہا تھا ایک ادھر کا تاجر, ایک عنبر فروخت کرنے والا, ایک مہک بیچنے والا, ایک خوشبو کا کاروبار کرنے والا, جس کا نام ہے کتابوں میں سرکار معروف کرخی. اس کی نگاہیں پڑی, دیوانے ادھر آ. اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں, تو ادھر آ. نسلان جیون بادشاہ سارے سارے ہائے دری. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا تبصرہ ہوا ہے؟ مجھے کوئی کام نہیں, تو ادھر آ. قریب گیا, ہاں کیا بات ہے, دیوانہ کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا اچھا دیوانہ بھی نہ کہوں, جوتی کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے, تو نے سر پہ رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں, اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے, میرے پاس جگہ نہیں ہے. بیٹا مجھے دیکھنا میرا بچہ, اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے, میرے پاس اس سے زیادہ اونچی جگہ نہیں ہے. اچھا کس کی جوتی ہے؟ سانسوں کے حکمران کی, 8ویں علی کی, جنت کے مالک کی, کوثر پلانے والے کی, توحید بتانے والے کی, مولا رضا کی جوتی ہے. جوتی بیچے گا لاہورا لے ہوئے, واسطہ جے 8ویں بادشاہ دا, واسطہ جے 17 سفر دا. میرا خون نہ کرے آجے, گل سمجھ آوے تو ضرور بولے آجے. جوتی بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں کوئی مناسب ہدیہ مل جائے تو سوچا جا سکتا ہے. اس نے کہا یہ 100 اونٹ ہے میرے پاس, عطر کے بھرے ہوئے, عنبر کے لدے ہوئے, خوشبو سے بھرے ہوئے, مہک سے معمور. یہ تو 100 اونٹ جا کے شام بیچ دے نا, تیری 7 نسلیں بن جائیں گی. دیوانے نے کہا بس ٹھیک ہے, مولا نے بھی 7 کہی کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کرے یہ زبانیں سلامت رہے, خدا کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. گلفام بھائی آپ جیئیں آپ. ہائے دری. راضی رہیے گا بھائی, راضی رہیے گا, دعا کیجئے گا. ختم نوکری. ہائے دری. دیوانہ کہتا بس ٹھیک ہے, مولا نے بھی یہی کہا تھا.
100 اونٹ کی قطار لے لی، جوتی اسے دے دی۔ مولا درجات بلند فرمائے، میں کمالیہ پڑھ رہا تھا، بزرگوارم قبلہ ملک علی جعفر علوی مرحوم بڑے کمال ذاکر تھے، چونیاں سے پڑھتے رہے ہیں آپ کے علاقے میں، بہت زیادہ پڑھے انہوں نے۔ میں پڑھ رہا تھا، پیچھے بیٹھے تھے، میں نے جب کہا نا اس نے جوتی لے لی، اس نے 100 اونٹ لے لیے، کہنے لگے ایسے کہو نا گداگر تاجر بن گیا، تاجر گداگر بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ، گداگر تاجر بن گیا، تاجر گداگر بن گیا۔ وہ 100 اونٹ لے کے چل پڑا، اس نے ویسے ہی جوتی سر پہ رکھی، بسم اللہ کر، بسم اللہ کر، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بسم اللہ کر۔ اس نے ویسے ہی جوتی سر پہ رکھی، سیدھا آئیں 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 بسم اللہ، سیدھا بادشاہ کے دربار میں۔ گداگر تاجر بن گیا، اجازت ہے؟ اچھا، تاجر گداگر بن گیا، اس نے ویسے ہی جوتی سر پہ رکھی، سیدھا مولا کے دربار میں۔ یہ میں آکھ ہی نہیں سکتا، میں نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں بسم اللہ کرا جہاں مول نہ ملے ہوئے، لیکن میری ہن تک دی پڑھائی تو 40 منٹ تو بھاری جے جملہ جی تساں غور کیتا۔ مولا بیٹھے تھے نوکروں کے ساتھ، حلالیوں کے ساتھ، ملنگوں کے ساتھ، معروف کو آتے دیکھا، سر پہ جوتی دیکھی، مسکرا کے فرماتے وہ دیکھو مال پرانا ہے، تاجر نیا آ گیا۔ تیری مرضی، بس 5 منٹ میں اور پڑھنا ہے، غازی استا دینے، راضی رہے آجی۔ اللہ اکبر، حیدری، فرماتے وہ دیکھو مال پرانا ہے، تاجر نیا آ گیا ہے۔ مولا سلام علیکہ سلام، معروف یہ سر پہ کیا ہے؟ مولا آپ کی جوتی کس سے لی ہے؟ جس سے آپ نے نسلوں کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا تو نے لے لی، تڑپا نہیں مولا، لے نہیں لی، خرید لی۔ بھئی لینا تو ہے نا اللہ کے نام پہ، مولا کے نام پہ، یہ کپڑا مجھے دے دو، یہ گھڑی مجھے دے دو، لی نہیں خرید لی۔ فرمایا اچھا بیچ گیا؟ جی مولا بیچ گیا۔ فرمایا کیا دیا؟ مولا 100 اونٹ دیے ہیں۔ فرمایا اچھا صرف 100 اونٹ دیے؟ اس جگہ نہیں مولا، خالی اونٹ نہیں تھے، عطر کے بھرے ہوئے، خوشبو کے لدے ہوئے، مشک سے معمور، شام جا کے بیچے گا، اس کی 7 نسلیں بن جائیں گی۔ اونے پونے نہیں خریدی، پورے 100 اونٹ، اس نے 100 اونٹ کا، اور جلال آ گیا میرے مولا کو۔ فرماتے ہیں نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے، ملتا ہے بس یہ فیض کسی خوش نصیب کو، 100 اونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی، معروف تو نے لوٹ لیا نہ غریب۔ نسلاں جی بن گیا، تھوڑے ہاتھ اونچے رہے آگے۔ ہزاروں سال جیو، سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، دعائیں قبول ہو سکلیں۔ چونکہ آخر میں بابا اقبال شاہ جی نے پڑھنا ہے، اس لیے انہی کا حق ہے کہ وہ آپ کو بتائیں اتنا امیر غریب الغربا کیسے ہو گئے۔ کی کرم ہے تو اڈے تے علی دیاں دیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ راستہ دے دو، آنے دو سید کو، بسم اللہ۔ میں نے کہا چونکہ آخر میں بابا اقبال شاہ جی کا خطاب ہے، انہی کا حق ہے وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اتنے امیر بادشاہ کے ساتھ غریب الغربا کیوں لکھا جاتا ہے۔ میں 2 یا 2.5 منٹ شاہ جی پہلے آ جاتے، شاید میں فضائل بھی چھوڑ دیتا۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے ذاکری کرنے کا، آج کا مضمون انہیں پڑھنا چاہیے۔ گن کے 2 یا 2.5 منٹ۔ 4 بہنیں خانوادہ تطہیر میں ایسی ہیں جو بھائیوں کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں۔
بہت امیر ہے بندہ جڑا ہے ہی نہیں آ سکے. اللہ اکبر. واہ سید واہ. اسے کرم بولتے ہیں علی کی بیٹی کا. کون اتنی جلدی روتا ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں 4 بہنیں گن کے 2-2.5 منٹ. اگر بھائی وعدہ پورا ہو گیا، حکم پورا ہو گیا، راضی رہیے گا. خاندان تطہیر میں ایسی ہیں جو بھائیوں کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی. 4 میں سے کسی ایک بہن کو بھائی کے شہر میں قبر کی جگہ نہیں. پہلی بہن شام کی ملکہ جو حسین کے بغیر جینے کا. میں حکم دے رہا ہوں جس چیز کی معاشیہ ہے وہ ایک بار ہے ضرور کر. جو حسین کے بغیر جینے کا سوچتی بھی نہیں تھی. دوسری بہن 7 سال کی بڑھیا. اللہ اکبر. دوسری بہن 7 سال کی بڑھیا جو اکبر کے بغیر جینے کا سوچتی نہیں تھی. بہت 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 زیادہ تکلیف پہنچے گی اس بندے سے جو شیعہ ہوا پائی پر تھوڑا ہے نہ کر سکا یا ہاتھ یہاں تک نہ آ سکا. تیسری بہن 4 سال کی بڑھیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. گھڑی دیکھ لو 1 منٹ اور پڑھنا ہے. تیسری بہن 4 سال کی بڑھیا اور چوتھی بہن رضا کے حصے کی ان کی ملکہ. باقی 3 بہنوں کا مسائل تفصیل سے بابا اقبال شاہ جی پڑھیں گے. میں 1 منٹ کا وعدہ کر چکا ہوں، وہی 1 منٹ پڑھ کے گفتگو چھوڑ رہا ہوں. 2 محرم کو حسین پہنچے ہیں کربلا. حسین کے ساتھ ایک عظیم الشان کاروان تھا. پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مائیں بیٹوں کے ساتھ چل کے بیٹوں کے قبرستان میں آئی. پتہ نہیں تساں کی سنیا ہے، پتہ نہیں میں کی پڑھیا ہے. منت سنت کوئی نہیں، تھوڑے اپنے کام آنا ہے. بیٹا بیٹے کی قبر پہ جانا اور ہے، زندہ بیٹے کو لے کے قبرستان آئے. اللہ اکبر. کبھی نہ رونا پڑے، نسل دی خیر ہوگی، دھیاں دے برتے ہوگی. بیٹے کو لے کے سکلین بیٹے کی قبر پہ جانا اور ہے. بابا جی بھائی کی قبر پہ جانا اور ہے. بھائی کے ساتھ بھائی کے قبرستان جانا اور ہے. 2 محرم کو حسین پہنچے کربلا. 7 نام ہیں مقتل میں اس زمین کے. نام بدلتے رہے، حسین پوچھتے رہے، نام بدلتے رہے. کسی نے نینوا کہہ دیا، کسی نے مشہد کہہ دیا، کسی نے غازریہ کہہ دیا، کسی نے نجف کہہ دیا. مختلف نام ہوتے رہے، حسین پوچھتے رہے. آخر میں کربلا کہا کسی نے، اور زہرا کے لال نے کہا عباس مجھے یہی قیام ہے. عباس خیمے لگا دو، تو سوچ رہا ہوگا اور میں چلا جاؤں گا. لگ گئے خیمے، اور وفا کے پروردگار نے اکیلے خیمے میں بیٹھ کے حسین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے گا بادشاہ آپ کا حکم تھا، خیمے لگا دیے میں نے. بادشاہ منت کر رہا ہوں بھلا یہ کوئی علی کی بیٹیوں کے رہنے کی وجہ. ہائے 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 ہائے. اللہ کرے تیرا ہاتھ سلامت رہے، یہ سب پہ ماتم کرنے والے سلامت رہے. اللہ اکبر. 1 ہی منٹ اور پڑھنا ہے. بادشاہ یہ جنگل کو جا، عباس کی ملکہ کو جا، بے آب ہو گیا دشت کو جا، اکبر کو تیری آنکھیں سلامت رہے. سارا چہرہ تیرا آنسوں سے بھرا ہوا ہے. یہ رخسار جو آنسوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ تیری شفاعت کریں گے میدان محشر میں. بادشاہ یہ کوئی علی کی بیٹیوں کے رہنے کی جگہ ہے. حسین نے کہا عباس ادھر آج محرم کی کیا ہے؟ بادشاہ 2 فرمایا 8 دن انتظار کر، 10 محرم کو میں اس جنگل کو جنت بنا دوں گا. میں اتنا بڑا شہر بناؤں گا، قیامت تک لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے. جتنے لوگوں کو میرے شہر آنے کی اجازت مل جائے گی اتنے لوگ شکر کی نمازیں پڑھا کریں گے. بندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، یار تیرا مقدر ہے تو کربلا جا رہا ہے، یار تیرا نصیب اچھا ہے تو حسین کے شہر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. میں اتنا بڑا شہر بناؤں گا، لوگ اپنے اخراجات میں کمی کر کے سارا سال پیسے جمع کر کے میرے شہر کی زیارت کے لیے آیا کریں گے. عباس یہ شہر دیکھنے والا ہوگا، یہاں میرا دربار ہوگا، یہاں تیرا دربار ہوگا، میرے دائیں میرا اکبر ہوگا. جتنا مل گیا اتنا میرا اصغر،
جتنا مل گیا میرے سینے پہ اتنا میرا عسکر ہوگا. وہاں گنج شہداء میں شہید ہوں گے, وہاں میرا حبیب ہوگا, وہاں حافظ شاکری ہوگا, وہاں شبیب ہوگا, وہاں زہیر ابن قیر ہوگا, وہاں میرا مہمان حر ہوگا. رو نہ رو تیری مرضی. گفتگو تمام ہو گئی. شہر مکمل کیا حسین نے. اللہ جانے کب دبے قدموں آ گئی تھی علی کی بیٹی. دونوں بھائی شہر بناتے رہے, زینب کھڑے ہو کے دیکھتی رہی. دونوں بھائی شہر بناتے رہے, نہیں آتا ماتم تو سارے نیچے کر. عالیہ دیکھتی رہی. شہر مکمل ہوا. غازی کی ملکہ نے ہاتھ باندھ کے کہا حسین تیرے شہر میں ایک قبر کی جگہ اور نہیں بنتی, اور بھیا مجھے بھی یہی کہیں قبر دے دو. میں شرابیوں کے ہجوم میں نہ جاؤں, میں بے غیرتوں کے مجمع میں بغیر چادر کے. چند ایک اعلانات سماعت فرما لیں. اسی عزا خانہ